اللہ آسمان سے ندا لگا کر فرشتوں سے کہتا ہے اے فلاں فلاں، اے سارے فرشتوں، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو وہ کس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم جاری کرتا ہے؟ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے. حدیث مبارک کے الفاظ ہے ان اللہ تعالی اذا احب عبدا نادا جبریل. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو. پھر جبریل امین محبت کرتے ہیں، پھر آسمان میں تمام اعلان ہوتا ہے کہ اہل آسمان فلاں بندے سے محبت کرو کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کی قبولیت اتار دی جاتی ہے. اب یہ کون سا بندہ ہے جس کے لیے اعلان ہوتا ہے؟ تو صحیح بخاری شریف جلد دوم کتاب الرقاق باب التواضع میں اس کی تفصیل یوں مذکور ہے. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. پھر فرمایا ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، پہلے فرماتا ہے کہ میرا بندہ ما تقرب الی العبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ سب سے زیادہ جس سے بندہ میرا مقرب بنتا ہے، میرے قرب میں آتا ہے، وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. میرے فرائض کے ذریعے سے میرا بندہ میری قربتوں میں آتا ہے، میری رحمتوں کا عنایتوں کا وہ حقدار بنتا ہے. فرائض کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور پھر خلق خدا کے ساتھ محبت کرنا، رواداری کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، بچوں پر شفقت کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، جس سماج جس معاشرے میں جس ماحول میں رہتے ہیں خدا کے بندے بن کر رہنا، عملی طور پر ایسا نمونہ پیش کرنا کہ ہمارے اپنے کردار سے دوسرا متاثر ہو کر حق کی طرف آمادہ ہو جائے. حق کی طرف آنے کے لیے وہ اس کے لیے ہمارا عمل تمہید بن جائے، مقدمہ بن جائے، دیباچہ بن جائے. تو فرمایا فرائض ہے. اس کے بعد فرماتا ہے وما يتقرب الی وما لا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل، فرض کے بعد میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے میری قربتوں میں آتا ہے، مسلسل قربت میں آتے رہتا ہے، قربت میں آتے رہتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ جو مقررہ کام ہے وہ تو کرتا ہے، اس کے علاوہ اضافی کام کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے. نمازوں میں نفل ہے، روزوں میں نفل ہے، زکوٰۃ صدقات میں نفل ہے، عبادتوں میں نفل ہے. اسی طرح سے مخلوق خدا کے ساتھ سلوک کرنے میں جو چیزیں فرض ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی وہ خرچ کرتا ہے. اس سے زیادہ مسکرا کر محبتوں سے لوگوں کو ملاقات کرتے ہوئے خوشیوں سے لبریز کر دیتا ہے. یہ سارے نوافل کرنے لگتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے حتیٰ احبہ، اب تک وہ مجھ کو چاہتا تھا، اب میں اس کو چاہنے لگ جاتا ہوں، بس میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب محبوب بنا لیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں خود اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے تو ضرور بضرور میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر کسی مصیبت سے بچنے کے لیے میری بارگاہ میں کا طلبگار ہوتا ہے، پناہ کا طلبگار ہوتا ہے، مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو ضرور میں اس کو اپنی رحمت کی پناہ میں لے لیتا ہوں. تو آپ سوچئے کہ فرائض نوافل کا یہ اہتمام کرنے پر رب کریم کی محبوبیت ملتی ہے، فرشتوں میں منادی کر دی جاتی ہے اور یہ نعمتوں سے اسے مالا مال کیا جاتا ہے. سبحان